بلوچستان اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آج پیش کی جائے گی۔ ناراض ارکان نے اپوزیشن کو ملا کر اپنے نمبر شو کر دیے۔ ظہور بلیدی کا دعویٰ ہے کہ اجلاس کے دوران تعداد اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ مشکلات کا شکار جام کمال کی حکومت کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ فیصلہ آج اسمبلی میں نمبر گیم پر ہوگا۔ ناراض ارکان نے اپوزیشن کے ساتھ مل کر اجلاس بلایا۔ بیٹھک میں عبدالقدوس بزنجو کی رہائش گاہ پر وزیر اعلیٰ بلوچستان کو ہٹانے کے حامی گروپ نے اپنی اکثریت واضح کر دی۔ ناراض گروپ کے رہنما ظہور بلیدی نے کہا کہ اچھا ہے کہ وزیر اعلیٰ استعفیٰ دے دیں، ورنہ تو ان کا جانا ٹھہر چکا۔ 36 ممبر اسمبلی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور 3 ممبران جو ہیں وہ کل آ رہے ہیں، تو ہم آپ کے توسط سے ان سے دوبارہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ مہربانی کریں، مستعفی ہو جائیں۔ ادروائز ویسے بھی کل ہم سارے مل کر اسمبلی جائیں گے اور تحریک عدم اعتماد ہم پیش کریں گے۔ آج کے اجلاس میں 36 اراکین شریک ہیں۔ بلوچستان میں اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت JUIF کے پارلیمانی لیڈر نے بھی بدھ کو پیش ہونے والی تحریک عدم اعتماد کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ عدم اعتماد کی تحریک کے حامی ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جام بلوچستان کا وزیر اعلیٰ نہ رہے، تو ان کی باتوں کی میں مکمل تائید کرتا ہوں۔ BNP اور خیبر پختونخوا میپ کے ارکان نے بھی وزیر اعلیٰ کو استعفیٰ دینے کا مشورہ دیا۔ وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنانے کے لیے 33 ووٹ درکار ہیں۔ ناراض ارکان کے اجلاس میں آج 36 ارکان شریک ہوئے۔ اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے معروف تجزیہ کار شاہد رند۔ بہت شکریہ شاہد صاحب آپ کے وقت کا۔ شاہد صاحب، موجودہ بلوچستان کی سیاسی صورتحال ہم سب کے سامنے ہے، معاملہ کہاں پر جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ جام کمال صاحب کیا ٹھہر پائیں گے؟ جی دیکھیں، اگر ہم نمبر گیم پر نظر دوڑاتے ہیں تو نمبر گیم اس وقت وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کے حق میں نظر نہیں آتا، لیکن جو کچھ بھی ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان کو اس وقت بھی وہ بالکل اعتماد سے ہیں، کانفیڈنس میں ہیں کہ وہ اپنے جو ناراض اراکین ہیں انہیں منانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بظاہر ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی، لیکن جو چیزیں ہم یہاں بلوچستان میں ڈیولپ ہوتی ہوئی دیکھتے ہیں یا جو ماضی کی پولیٹکس ہمارے سامنے ہے، اور خاص کر چاہے وہ پاکستان کی پولیٹکس ہو یا بلوچستان کی، اس میں آخری تبدیل ہوتی ہیں۔ چیئرمین سینٹ کے خلاف آنے والی عدم اعتماد ہمارے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ کئی ایسے موقعوں پر یہ مرحلے ہم نے دیکھے ہیں جہاں پر چیزیں آخری وقتوں پہ بدلتی ہیں۔ تو آج بیسیکلی قرارداد پیش ہوگی، اس پہ ابتدائی ڈیبیٹ ہوگی اور اس کی ایڈمیسیبلٹی پہ بات ہوگی۔ اس کے لیے 13 اراکین کی ضرورت ہے، ناراض اراکین کو جنہوں نے دستخط کیے ہیں 14 تو ٹوٹل نے دستخط کیے ہیں، آئینی طور پر 13 لوگوں کی ضرورت ہے۔ تو وہ نمبر گیم ان کے پاس موجود ہے۔ اپوزیشن کو ملا کر ان کا جو عدم اعتماد کا نمبر گیم ہے وہ بھی پورا ہے، لیکن عدم اعتماد کے لیے رائے شماری کے لیے 3 دن 7 دن کے پہلے کا ٹائم دیا جائے گا۔ آئینی طور پر یہ ایک مجبوری ہے، آج اس پہ رائے شماری نہیں ہو سکتی، تو 3 دن بعد فیصلہ کن صورتحال سامنے ہوگی کہ آیا ناراض گروپ یا اپوزیشن۔ ٹھیک ہے، تو شاہد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت وزیر اعلیٰ کی جانب سے جو اسٹانس لیا جا رہا ہے وہ صحیح ہے، ان کو یہی کرنا چاہیے؟ دیکھیں، میری یہ ذاتی رائے ہے کہ بلوچستان 1970 میں صوبہ بنا، اس کے بعد یہ چوتھے وزیر اعلیٰ ہیں جن کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، اور اس سے قبل 3 وزرائے اعلیٰ جو ہے وہ انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو فیس کرنے کے بجائے استعفے پر اکتفا کیا۔ لیکن میرا خیال ہے ڈیموکریسی میں عیب نہیں ہونا چاہیے جو ہے نا اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کو فیس کرنا، اور بلوچستان میں چونکہ جب تک شخصیات اپنی ذاتی اور قبائلی اہمیت کو دیکھتے ہوئے استعفے دیں گے تو ڈیموکریسی گرو نہیں کرے گی۔ یہ ڈیموکریٹک پروسیس ہے، میرا خیال ہے جام کمال کا حق فیس کرنا چاہتے ہیں تو انہیں فیس کرنا چاہیے، تو یہ ان کا ڈیو رائٹ ہے۔ بار بار اس بات پر ایمفسائز کرنا کہ جی وہ ریزائن کر دیں، وہ ریزائن کر دیں، میرا خیال ہے جیسے ان کا عدم اعتماد کرنا حق ہے ویسے ہی ان کا عدم اعتماد کو فیس کرنا ان کا حق ہے۔ تو اب وہ کس طریقے سے اسے فیس کرتے ہیں، اٹ ول بی ڈیسائیڈڈ ٹل 23rd کو چیزیں کلیئر ہو چکی ہوں گی، کیونکہ ممکنہ طور پہ بتایا ٹھیک ہے شاہد صاحب، اب یہاں پہ سوال ایک اور جو بیسک سوال ہے، جو کہ بڑا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ معاملات یہاں تک پہنچتے ہی کیوں ہیں، اور ابھی جو موجودہ صورتحال ہے وہ یہاں تک پہنچی ہی کیوں؟ کیا یہ اچھا نہیں ہوتا کہ اتنا حساس صوبہ ہے، اس کے معاملات کو صحیح چلنا چاہیے اور صحیح چلنے دینا چاہیے؟ دیکھیں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ بلوچستان میں آج تک 1970 سے لے کے آج 2021 تک
कम अज कम 3 या 4 पार्टीज की कोलेशन गवर्नमेंट बनती है और कोलेशन गवर्नमेंट में 12-15 लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बलूचिस्तान की सियासत में इलेक्टेबल काउंट किया जाता है। वो हर हुकूमत का, हर सियासी जमात का हिस्सा होते हैं या खुद होते हैं या उनके कोई भाई, भतीजे, बहन, भाभी, बेटा इस तरह होता है। बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स जब तक शख्सियात और कबाइल इर्द गिर्द घूमेगी तो वो पॉलिटिकल सिस्टम ग्रो नहीं कर सकता। मौजूदा जो अदम एतमाद है उसमें जो लोग आज जाम कमाल पर बैड गवर्नेंस का इल्जाम लगा रहे हैं, बिलखुसूस ज़हूर बुलेदी की अगर हम बात करते हैं, वजीर खजाना, उनकी ट्विटर टाइमलाइन पे चले जाएं तो ऐसा लगता है कि पिछले 3 साल में जाम कमाल से अच्छा शख्स कोई नहीं था। तो या वो तब गलत थे या वो अब गलत हैं। तो बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स उस वक्त तक इवॉल्व नहीं करेगी जब तक कि पॉलिटिकल पार्टीज इन इलेक्टेबल्स की जगह अपने कारकुनों को जगह नहीं देंगे। यहाँ तक कि यहाँ जो नजरियाती जमातें हैं, नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स के, उनमें भी मॉरिशियस के साथ साथ शख्सियाती पॉलिटिक्स आ रही है, वहां भी पॉलिटिकल वर्कर इग्नोर हो रहा है। तो ये सिस्टम बलूचिस्तान में उस वक्त तक शख्सियात और कबाइल के सरदारों के हाथों में। ठीक। अच्छा सर, जो आपने ज़हूर बुलेदी साहब की बात की, खुद वो सूबाई वजीर खजाना भी रहे, अब सवाल ये उठता है क्या किसी के इशारे पे ये तमाम चीज़ें हो रही हैं या फिर इंटरनल इन लोगों ने आपस में ये एक इकट्ठ बना लिया और वजीर आला को प्लान बनाया कि इनकी कुर्सी पे नहीं रहना चाहिए और उनको हटा देना चाहिए? देखिए, मेरी जाती राय है, जो इशारे की आप बात कर रहे हैं उसके मुतालिक फिलहाल कुछ कहना कबल वक्त है, लेकिन जो कुछ चीजें मेरे सामने हैं, आने वाले दिनों में हो सकता है वो खुद भी ओपन अप होना शुरू हो जाएं। ये जो कुछ भी मूव बनी है उसके पीछे कुछ चीजें हैं जो मुस्तकबिल को देखकर कुछ लोगों ने प्लान किए हैं, कुछ सियासतदानों ने प्लान किए हैं, वो उसके पीछे कुछ और लोग हैं। उन आने वाले दिनों में वो बातें निकलेंगी कि किस तरीके से एक शख्स जो है अपनी मुस्तकबिल की चीफ मिनिस्ट्री को, एक मौजूदा हुकूमत को या अपनी पार्टी की हुकूमत को किस तरह तोड़ सकता है। ये आगे की बातें हैं और आगे चल के खुल सकती हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, जाम कमाल का सबसे बड़ा मसला ये है कि पिछले 3 सालों में वो एक गैर रिवायती चीफ मिनिस्टर साबित हुए हैं। माजी में यहाँ पे वज़रा या अराकीन असेंबली जो है उन्हें वज़ीर आला हाउस में, वज़ीर आला के बेडरूम तक एक्सेस था। ज्यादातर वक्त एमपीएज, मिनिस्टर्स उनके साथ बैठते हुए गुजरता था। सिंध में, पंजाब में या केपीके में एमपीएज या मिनिस्टर्स को बगैर किसी इजाजत के हर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।